السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مقام حجاز میں اذان کا مشق کیا تھا اور بیات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مدینے میں جو اذان ہوا کرتی ہے وہ مقام بیات میں ہوا کرتی ہے عام طور پر، اور مکے میں جو اذان ہوا کرتی ہے وہ حجاز میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے مقام حجاز کو مشق کیا۔ آج انشاءاللہ ہم مقام بیات کو مشق کریں گے۔ تو پہلے فرق بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے بھی تفصیلی گفتگو کے ساتھ فرق بتایا آپ حضرات کو، اور آج بھی انشاءاللہ فرق کو بتاتے ہیں۔ تو چلیے، مقام حجاز میں اذان کیسے ہوتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز اوپر کو ڈائریکٹ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسری والی۔ تو حجاز میں جو ہے نا آواز اوپر کو جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسری والی اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز نیچے کو۔ یہ ہے حجاز۔ اور بیات میں کیا ہے؟ آواز گھوم گھوم کے اوپر کو جاتی ہے، پھر گھوم گھوم کے نیچے کو آتی ہے۔ تو کیسے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے بیات۔ تو چلیے ہم آج انشاءاللہ مقام بیات میں اذان کو پریکٹس کرتے ہیں اور مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے، ویڈیو مکمل سنیں گے تبھی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایک آدھ منٹ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویڈیو کچھ سیکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائے صبر و تحمل کے ساتھ۔ تو چلیے، مقام بیات میں ہم مدینے کے جو لہجہ ہے، مدینے کا جو ترنم ہے اذان کی، اس کو ہم مشق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ اکبر کو آپ زیادہ کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تو یہ جو ہے نا، یہ مقام بیات میں اذان ہے، اور عام طور پر یہ مدینے میں اسی ترنم میں اذان دی جاتی ہے. تو اس سے پہلے چونکہ مقام حجاز کے بارے میں تفصیلی گفتگو اور اذان کو مشق کر دیا گیا، تو آج کی ویڈیو یہ مقام بیات کے سلسلے میں ہے اور یہیں تک ہے. آپ حضرات اس کو خوب بار بار سماعت فرمائیں اور اس کو مشق کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.